صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے. اللہ شانہ نے ہمیں رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. سبحان اللہ. انبیاء کرام بھی تمنا اور آرزو کرتے تھے کہ ہمیں آخری پیغمبر کا امتی بنا دیا جائے. اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعد. اسی طرح آپ کی امت بھی خاتم الامم ہے. آپ کی نبوت نے بھی قیامت تک رہنا ہے اور آپ کی امت نے بھی قیامت تک رہنا ہے. اور حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کے لیے جو کتاب ہدایت نازل فرمائی وہ بھی خاتم الکتب ہے. اور یہ کتاب قیامت تک رہے گی کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رہنما ہے، رہبر ہے، آئین اور قانون کا درجہ رکھتی ہے، دستور العمل ہے. تو یہ بھی قیامت تک باقی رہے گی. ویسے تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن مجید اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. حضرات اکابرین تشریف فرمائے ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے کتنے تاکید کے الفاظ استعمال فرمائے. ان ہے، پھر لام ہے تاکید کے لیے. تو حق تعالی شانہ نے خود ذمہ داری لی. لیکن ظاہری اسباب کے درجہ میں اللہ رب العزت نے دینی مدارس کے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی اس کتاب کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. سبحان اللہ. بے شک معصوم بچے ہیں، ان کے سینوں والی تختی کے اوپر اللہ رب العزت نے 30 پارے محفوظ فرمائے. یہ اس قرآن مجید کا اعجاز ہے. دنیا کے اندر اس وقت تورات کا کوئی حافظ موجود نہیں، انجیل کا کوئی حافظ موجود نہیں، تورات اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں. انجیل اور بائبل آج کل آپ جائیں دیکھیں، ایک نسخہ دوسرے نسخے کے ساتھ ملے گا نہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہوں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی، 1400 سال گزرنے کے باوجود نہ اس کی زبر میں فرق آیا، نہ زیر میں فرق آیا، نہ شد میں فرق آیا، نہ مد میں فرق آیا. جو قرآن مجید حرمین شریفین میں پڑھا جا رہا ہے
وہی قرآن مجید الحمدللہ آج خیر البشر کے اندر پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ قرآن مجید کے کروڑوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے اندر ایک سروے کیا گیا کہ اس وقت پوری دنیا میں کتنے حفاظ موجود ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، 6-7 سال پہلے کی، اور اس رسالے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا کا سروے کیا گیا، جائزہ لیا گیا کہ کتنے حفاظ موجود ہیں، تو وہاں لکھا ہوا تھا 1,30,00,000 حفاظ کرام موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اب تو میرا خیال ہے 1.5 کروڑ سے بھی بڑھ گئے ہوں گے۔ گزشتہ سال، اس سال کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس سال غالباً 75,000 ہے، اور گزشتہ سال 78,000 بچوں نے صرف وفاق المدارس کے تحت امتحان دیا۔ 78,000 ملک پاکستان نے عوام کو جو حفاظ کرام تیار کر کے دیے، وفاق المدارس العربیہ نے، ان کی تعداد 78,000 ہے، اور اس میں ایک ایسی بچی نے بھی قرآن مجید کا امتحان دیا حفظ کا، جس کی عمر صرف 4 سال اور 10 مہینے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بچی نے بھی وفاق المدارس کا امتحان دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کس طرح اپنی کتاب کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور اس میں بچے بھی موجود ہیں اور بڑی عمر کے حفاظ بھی موجود، نوجوان حفاظ بھی موجود، اور ایسا پختہ حفظ کہ الحمد سے شروع کرتے ہیں والناس تک، کوئی اٹک نہیں آتی، کوئی غلطی نہیں آتی۔ اور ہمارے دارالعلوم کبیر والا ہمارا بڑا ہی ادارہ ہے، اس میں ایسے بچے حافظ قرآن تیار کیے گئے ہیں جو آگے بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ماقبل کی طرف، پیچھے کی طرف بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ ایک آیت اس سے پیچھے والی آیت بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کا نام رکھا گیا ہے کمپیوٹر حافظ۔ کوئی عربی گرامر نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن ان کو قرآن مجید کا ترجمہ اول سے لے کر آخر تک ازبر ہے۔ کوئی آیت پڑھو فوراً اس کا ترجمہ بتاتے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث، شیخ المشائخ، حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر گھر آیا تو ہماری بستی میں کوئی حافظ قرآن موجود نہیں تھا جو نماز تراویح میں قرآن مجید سنائے۔ تو فرماتے میں نے ہمت کی، یکم رمضان المبارک شروع ہوا تو میں روزانہ 1 پارہ حفظ کر کے نماز تراویح میں سنایا کرتا تھا۔ 30 رمضان المبارک ہوئی تو الحمدللہ مجھے 30 پارے حفظ ہو چکے تھے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اللہ رب العزت نے اس طرح اپنی اس کتاب کو محفوظ فرمایا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، ان کے والد ان کو لے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور درخواست کی، حضرت میرے اس بچے کو اپنے مدرسے میں داخلہ دیجیے۔ امام صاحب نے پوچھا آپ کا بچہ حافظ ہے؟ تو ان کے والد نے کہا حضرت میرا بچہ حافظ تو نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا پھر ہم اس کو اپنے مدرسے میں داخلہ نہیں دے سکتے،
کیونکہ ہمارے مدرسے میں داخلے کے لیے حافظ ہونا شرط ہے۔ آپ کا بچہ حافظ نہیں ہے اس لیے ہم داخلہ نہیں دے سکتے۔ والد صاحب کچھ پریشان ہو گئے لیکن اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آ گئے، پھر وہی درخواست، حضرت میرے بیٹے کو داخلہ دے دیں۔ امام صاحب پہچان گئے، آپ تو وہی ہیں جو گزشتہ ہفتے آئے تھے، ہم نے تو آپ کو کہہ دیا تھا کہ ان کا داخلہ نہیں ہے، یہ بچہ حافظ قرآن نہیں ہے، تو آپ پھر آ گئے دوبارہ۔ ان کے والد فرمانے لگے الحمدللہ میرے بیٹے نے ایک ہفتے کے اندر پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہمارے عزیز نعت خان ابھی سبحان حافظ قرآن کی شان، عظمت قرآن پر اشعار پڑھ رہے تھے، تو ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک ہفتے کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیا۔ فرمایا، عرض کیا حضرت آپ ان کا امتحان لیں، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ان کو داخلہ دو، ورنہ آپ داخلہ نہ دیں۔ امام صاحب جو آیت پوچھتے تھے، امام محمد اس آیت کا ماقبل بھی ساتھ پڑھتے تھے، ماں بعد بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، آیت کا ماقبل ذرا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے حافظ قرآن جو کچا حافظ ہو نا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عظمت عطا فرمائی حافظ قرآن کو۔ اللہ کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا وزیر اعظم کی شان ہے، صدر صاحب جس کو کوئی بڑا عہدہ ملا ہوا ہو، لیکن رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی ارشاد فرماتی ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے معزز لوگ وہ ہیں جن کے سینوں کے اندر اللہ کی کلام محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ غالباً شرح عقائد کے حاشے کے اوپر ایک حدیث کے حوالے سے بات موجود ہے کہ اگر حافظ قرآن قبرستان کے قریب سے صرف گزر جائے، ایصال ثواب بھی نہ کرے، قبرستان والوں کو کچھ پڑھ کر بخشے بھی نہیں، صرف گزر جائے، اللہ رب العزت اس کے گزرنے کی برکت سے 40 دن تک قبرستان والوں سے عذاب ہٹا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے عظمت عطا فرمائی حافظ قرآن کو۔ سبحان اللہ۔ والدین کو جس طرح ہمارے عزیز کہہ رہے تھے ان کو اعزاز نصیب ہوگا قیامت کے دن، صرف والدین کو نہیں، یہ حافظ قرآن تو پورے خاندان کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت 10 آدمیوں کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، فرشتے ان کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، ایک حافظ قرآن آ جائے گا، اللہ رب العزت کی خدمت میں درخواست پیش کرے گا، یا اللہ یہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے جہنم کا فیصلہ فرمایا، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ پھپھو ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، میرے سینے میں آپ کی کتاب محفوظ ہے، میں حافظ قرآن ہوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ اپنا فیصلہ تبدیل فرمائیں، ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں۔ حق تعالی شان اس حافظ قرآن کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور جن 10 آدمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرمایا تھا، حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ آج ہر آدمی کو اپنے بیٹی کی دنیا کے بارے میں تو فکر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، مولوی صاحب دعا کریں، بیٹا امتحان دے رہا ہے، اللہ کرے پاس ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔
لیکن کسی کو اپنے بیٹے کی آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں. کبھی یہ نہیں کہا دعا کریں اللہ آخرت اچھی کر رہے میرے بیٹے کی، کبھی بھی یہ نہیں. بس دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، جہاں 60 سال 70 سال رہنا ہے اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کی کوئی فکر نہیں. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بیوی کو، بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی مسئول ہوگا، اللہ رب العزت پوچھیں گے. ہم نے جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی، اپنی اولاد کی نماز اور روزے کی فکر کی تھی؟ کوئی فکر نہیں ہے ہمیں. اور ایک صحابہ کرام تھے، ان کو اپنی اولاد کی بھی بڑی فکر ہوتی تھی. ایک صحابی گزرے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ آقا انعامدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹوپی مبارک سر سے اتار کر ان کے سر پر رکھی. مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے تھے اللہ رب العزت ان کی وہ دعا قبول فرمائے. ایک مرتبہ ان کے بیٹے جہاد پر چلے گئے، سینکڑوں میل دور کہیں چلے گئے. ظاہر بات ہے جو بیٹا جہاد پر جا رہا ہوگا وہ نوجوان ہی ہوگا، بچہ تو نہیں ہوگا، بڑی عمر کا ہوگا، 20-25 سال کا ہوگا. سینکڑوں میل دور کہیں چلے گئے. لکھا ہے حضرت ابو قرصافہ جب صبح کو بیدار ہوتے، صبح کی نماز کا وقت ہوتا، تو اپنے گھر میں کھڑے ہو کر زور سے اپنے بیٹے کو آواز دیتے تھے، قرصافہ بیٹے اٹھ جاؤ، فجر کی نماز کا وقت. سبحان اللہ. کیونکہ اخلاص سے یہ آواز نکلتی تھی. اللہ رب العزت ہوا کے ذریعے سے ان کا بیٹا جو سینکڑوں میل دور تھا، ان کے کانوں کے اندر وہ آواز ڈال دیتے تھے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. حضرت مولانا مفتی عبدالحنان صاحب سٹیج پر تشریف لے آئے ہیں. میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو وہ آواز ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کے بیٹے کے کان میں ڈال دیتے تھے جو سینکڑوں میل دور تھا، اور بیٹا وہیں سے کھڑے ہو کر آواز دیتا، ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں نماز کے لیے بیدار ہو چکا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ 2 نور عطا فرمایا، ایک قرآن مجید والا نور اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ والا نور، جسے ہم حدیث کہتے ہیں. قرآن مجید بھی نور، جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے وہاں پوری فضا زمین سے لے کر آسمان تک نور سے منور ہو جاتی ہے، نور سے بھر جاتی ہے. اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جس جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، آج کل زیادہ تر دینی مدارس میں، مراکز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تو جس جگہ پر قرآن مجید کی اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہو، وہ جگہ آسمان والے فرشتوں کو ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جس طرح رات کے وقت زمین والے لوگوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اس نور کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور دوسرا نور حدیث مبارک والا نور. شمائل ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تھے، آپ کی زبان مبارک سے کوئی میٹھا بول نکلتا تھا تو آپ کے دانتوں کے اندر سے ایک نور بھی ساتھ ساتھ نکلتا تھا. سبحان اللہ. تو ظاہر بات ہے وہ نور
صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوتے، آپ کے الفاظ جس طرح ان کے سینوں میں محفوظ ہوتے تھے تو یہ نور بھی ان کے سینوں میں منتقل ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے، دو نور۔ اور بھائی یہ قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم تک کس ذریعے سے پہنچے؟ اس کا ذریعہ اور واسطہ کون بنے پتہ ہے آپ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید بھی انہی کے واسطے سے ہمیں ملا، اور رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی انہی کے واسطے سے۔ صحابہ کرام کو جس طرح ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح محبت۔ آپ کی ذات کے ساتھ بھی محبت، آپ کی بات کے ساتھ بھی محبت۔ ذات کے ساتھ محبت کے واقعات تو بڑے ہیں۔ صحابہ کرام کو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی، صبح صبح اٹھ کر جاتے، پہلے آقا انعامدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث تو مشہور ہے، آپ فرماتے تھے بس آپ کا چہرہ ہو اور میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اور میرا مال ہو میں آپ پر قربان کروں، میری بیٹی ہو میں آپ کے نکاح میں دے دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں، صرف آپ نے نہیں ہے، تمام صحابہ کی طرف سے فرما رہے ہیں، ہمیں رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنی مال سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے، اپنے چہروں کے اوپر مل لیتے تھے۔ آپ وضو فرماتے پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ حدیث مبارک میں آتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے صحابہ کرام اس پانی والی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کہیں لڑنے نہ پائیں، جھگڑا نہ کریں، اتنی محبت۔ تو بھلا جو صحابہ کرام آپ کے لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، کیا وہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے موتی اور الفاظ ان کو انہوں نے ضائع کر دیا ہوگا؟ ایک ایک حدیث مبارک، ایک ایک لفظ صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا۔ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے صحابہ کرام نے ایک ایک مہینے کا سفر کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں نورین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو اور جتنے بھی ادارے ہیں، مراکز دین ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑے بڑے اکابرین تشریف لے آئے ہیں، اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ